سر یہ بتائیں، اسی سے ایک کوشچن آتا ہے سر، بتائیں کہ آپ یہ ٹیکنیکل بچوں نے مجھے کہا، پھر میں نے اس کا ترجمہ بھی نکالا ہے کہ آپ ڈیجیٹل ہیں یا اینالوگ. ڈیجیٹل سے مراد وہ ہے کہ چینج کے ساتھ چل رہے ہیں، جیسے سوشل میڈیا آیا، تیز ہوگی زندگی. اینالوگ ہوتا ہے کہ آپ ایک جیسا ذہن میں رکھتے ہیں کہ یار اس طرح. نہیں، ڈیجیٹل ہونا وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. آگے انٹرویو میں جب یہ محکمے کے حوالے سے آئیں گے تو میں یہ بھی ضرور بتاؤں گا کہ ہم آج سے 4 سال پہلے بالکل ایک مینول ورکنگ میں تھے اور آج ہم ڈیجیٹل میں. تو پوری لائف میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ ڈیجیٹل نہیں ہوں گے تو زندگی کی بہت ساری ضروریات شاید اب آپ کی ڈیجیٹل لائف سے ریلیٹڈ ہیں، تو لہذا آپ کو ڈیجیٹل ہونا پڑے گا. اچھا سر، یہ بتا دیں، راز کی بات ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ اچھی ساکھ انجوائے کر رہے ہیں اپنے فالوورز سب آرڈینیٹس میں؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ یا یہ تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ میرے سب آرڈینیٹ سے ہی پوچھ لیں، لاہور میں آپ کو سینکڑوں ملیں گے. پوچھتے تو ہم نے پوچھا ہے، جو آپ لوگ ابھی آتے ہیں وہ زیادہ بہتر آپ کو جواب دے کرتے ہیں، محبت تو کرتے ہیں. مہربانی. تو آپ یہ بتائیں کہ ہیلتھ کو مینٹین کرنا آپ کو زیادہ مشکل لگتا ہے یا لوگوں کو ڈیل کرنا؟ یہ بالکل دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. آپ کو دونوں کو ایٹ اے ٹائم ساتھ لے کے چلنا ہے. مجھے لوگوں کو بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے اور ہیلتھ کے لیے تو علیحدہ ٹائم ہے، ظاہر ہے رات کو گھر جا کے اس کے حوالے سے. لیکن میں آفس میں بھی یہاں اگر دیکھیں نا تو میں کئی دفعہ اٹھ کے یہاں واک کرنے لگ جاتا ہوں کہ جب بالکل فارغ بیٹھا ہوں یہاں سے اٹھ کے اس چیئر پہ چلا جاؤں گا، وہاں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی کام اپنا دیکھ لوں گا. آپ کا بلیف ہے کہ حرکت میں برکت ہے؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں. وہ ایک بندہ ملا مجھے، وہ کہتا ہے یار آپ کو جو مسل بھی آپ لاتے رہتے ہیں نا، آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ ٹھیک ہیں، یعنی وہ مسل بھی زیادہ لائف اس کی ہو جائے گی. مطلب یہ حرکت میں یہاں سے اٹھ کے کئی دفعہ اوپر والے پورشن پہ چلا جاتا ہوں اپنے کولیز کے ساتھ. ایک تو تھوڑا گپ شپ ہو جاتی ہے، دوسرا انہیں پتا ہوتا ہے کہ کام شام بھی تھوڑا. تو یہی میں کوشچن آپ سے پوچھنا لگا تھا کہ آپ بتائیں اس کو اس طرح سے ہم لوگ سمرائز کر لیتے ہیں. آپ اپنے آؤٹ رینک لوگ جو آپ کے سب آرڈینیٹ ہیں، جو آپ کے بلو کالر ورکرز ہیں، لیبر کلاس ہے، ان کے ساتھ بھی کبھی کبھار ٹائم سپینڈ کرنا پسند کرتے ہیں کہ یا کہتے ہیں ڈسٹنس رکھو، بیوروکریسی ہے اور یہ میں نا اس چیز کے ویسے حق میں نہیں ہوں. میں اپنے سٹاف سے فاصلہ نہیں رکھتا، بے شک وہ درجہ چہارم کے ملازمین ہوں. کوئی آئے پورے ریجن میں سے، جہاں سے بھی کبھی کوئی آئے، میں نے کبھی کسی کو ویٹ نہیں کرایا. آئیں 100 بسم اللہ اپنا کام بتائیں، جائز ہے تو ضرور کریں گے. اور اگر اس کی بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کام ہونے والا نہیں ہوتا لیکن وہ بندہ اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں کہ یار یہ اس طرح سے نہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یا ابھی تم اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہو. تو اس طرح کا تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ رکھا. اسی سے سر ایک کوشچن ہو رہا ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلنے والی لیڈرشپ کے قائل ہیں یا ایکسکلوسیو لیڈرشپ کے؟ نہیں جی، سب کو ساتھ لے کے ہمارا تو کام ہی ایسے. لیکن سر سب کو ساتھ لے کے چلنا اذیت بھی ہے سر، اس کے بغیر ہمارا چلتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک پبلک ڈیلنگ کا محکمہ ہے. تو یہاں جب تک میں اپنے سب آرڈینیٹس کو ساتھ نہیں لے کے چلوں گا تو مطلب وہ آسانی سے انہیں ہینڈل نہیں کرتا. کسی کاسٹ کا ہے، کسی برادری کا ہے، کسی بھی ایج کا ہے، کسی بھی جینڈر کا ہے، آپ تنوع پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ اصل میں یہ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں سرکاری جاب میں تو اس چیز پہ ہوتا ہی نہیں ہے نا. لیکن کچھ لوگ ادھر بھی آگے کئی دفعہ ڈفرینس کر لیتے ہیں نا، کچھ اسٹیریوٹائپس رکھ لیتے ہیں، ڈسٹنس رکھتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ. نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے. اور یہ بھی آپ میرا لوگوں سے ہی پوچھ سکتے ہیں. لیکن لوگوں میں اگر کسی چیز پہ بلیو کرتا ہوں تو نہیں ڈسکریمنیشن کرتا ہوں. ڈسکریمنیشن اس بات پہ کرتا ہوں کہ کون کتنی محنت کرتا ہے، کتنی سنسیئرٹی پہ، کتنی ایمانداری سے. ٹھیک ہو گیا، اس بیسس پہ ایسی ڈسکریمنیشن بھی اور اس کا پھر وہ پرفارمنس بھی آپ کی وہ ٹھیک ہوگی. سر یہ تو بتائیں، لوگوں کے نام یاد رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے تو اسٹوڈنٹس بہت ہوتے ہیں، ہم یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، 25 سال سے پڑھا رہے ہیں، مجھے بھی آپ جا کے نام بولنے لگ جاتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ لوگوں کے نام یاد رکھنے والے کے نا نیٹ ورکس اور اس کے ساتھ جو افیلیشن ہے نا، جو اس کے لیے ریپو ڈیولپ کرنا آسان ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے یاد کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، آپ مجھے ویسے نام بولتے ہیں تو مجھے کچھ موبائل پہ ریفرنس ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ یہ، کیونکہ محکمے میں اتنی بڑا محکمہ ہے، کوئی 4000 کے قریب تو سٹاف کے لوگ ادھر ہیں. میں اسلام آباد HR کا ہیڈ رہا ہوں، وہاں اتنی فریکوینسی سے لوگوں سے رابطے ہوتے تھے کہ آپ کو یاد نہیں رہتے اتنے زیادہ نا. پھر پبلک سے نئے لوگ آتے ہیں، ان سے تعارف ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی کا کچھ نہ کچھ ریفرنس رکھنا پڑتا ہے. لیکن جن سے پرانی شناسائی ہے ان کے نام تو نہیں بھولتے. رانا نادر ادریس صاحب کا نام میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ بہت شکریہ. میں تو
थोड़ी देर के लिए ना वो जा रहा था कि डाउन होने लग गया था, मैं कहा लो जी तो हमें भी बोल के सारा कुछ इन्होंने नहीं ये इस उम्र के शायद इस हिस्से में हम अब लेट 40s में हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो है ना वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ऐसे लगता है जैसे शुरू हुआ। तो आप जवानों की मेंटोरिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो आप कैसे जो जवानों की मेंटोरिंग काउंसलिंग करते हैं जवान ही होता है, मतलब आप प्लीज आने करें आप सबसे विनती तो आपसे सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी डिसिप्लिन थी रीडिंग, वापस जाते हैं, जो रीडिंग का डिसिप्लिन था, डेली फ्यू रीडिंग डिसिप्लिन आपके होते थे कि आपने रोज को किताब पढ़नी है या सबक याद करना है, होमवर्क करना है, ये आपकी आदत आप समझते सक्सेस जर्नी के लिए सही है कि नहीं? जी ये बहुत अच्छी आदत है, बच्चों को बुक रीडिंग की आदत होनी चाहिए। हमारे ज़माने में वैसे इतना ज़्यादा इसका नहीं होता था। मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी एज में आके तो मैंने डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की शायरी पढ़ी। मुश्किल थी लेकिन मुझे फॉर्चुनेटली एक ऐसी बुक मिल गई जिसमें उनकी सारी बुक्स शामिल थी, उनका मजमुआ कलाम था और उसके एंड पे मुश्किल अल्फाज के मानी लिखे हुए थे। तो वो फिर मैं उनसे देख के बड़ी इंस्पायरिंग है, मैं बच्चों को रेकमेंड करूंगा। हमारे वो कौमी हीरो भी हैं, उनको ज़रूर पढ़ें और कोई ऐसी बुक देख लें। आजकल तो वैसे मसला ही कोई नहीं है, आप गूगल पे जाएं और उनको पढ़ें, ठीक है ना। तो उनकी जो है ना शायरी के मजमूए में से बांगे दरा पढ़ें, शिकवा जवाब शिकवा, बल्कि वो तो सारी जो उर्दू में है, फारसी में भी उनका कलाम है, लेकिन वो तो मुझे चूंकि फारसी आती नहीं थी तो उनकी उर्दू भी बड़ी मुश्किल है। तो साथ गूगल पे आप वो उसका मानी देखें, बड़ी इंस्पायरिंग है, मैं रेकमेंड करूंगा वो। 23, 24, 25 साल के जवान को खास तौर पे कह रहे हैं, 18 से ज्यादा के, अगर आपको वो अच्छी किताब कोई मिल जाती ना तो उसको आप एक असासा समझे, खजाना समझे। वैसे भी जो है ना आपको बताऊं कि जो इल्म है ना ये कोई कहाँ से भी मिले, ये हमारी मिरास है, हमें की कोई मिरास होती है, जहाँ से मिले ले। ये 23, 24, 25 साल के नौजवान के लिए बहुत जरूरी है कि राइट चैनल यूज करना, राइट बुक, राइट आप कह लें कि फॉलोअर्स, ताकि वो फिर अगले 1, 3, 5, 10, 20 मैनी मोर